بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس و محبت اور بیگانگی و عداوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کی آپس کی جو محبت ہے وہ بھی ایک خاص ایمانی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت کا پیکر تھے اور آپ کی ہر خصلت ایمان والی تھی۔ تو محبت کی جو صفت ہے یہ بڑی عظیم صفت ہے۔ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ از محبت تلخ خاشینی شود، محبت کی وجہ سے کڑوی چیزیں میٹھی لگتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ یہ ایمانی صفت محبت ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں، کس سے نفرت نہ کریں۔ کس سے محبت کریں؟ اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اللہ کی ساری مخلوق سے، تمام انسانوں سے محبت کریں۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ دل ان کی طرف مائل ہو، ان کے لیے دل نرم ہو، دل میں ان کے لیے سختی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے جب انسان کو اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے تو پھر آدمی ان کے حقوق ادا کرتا ہے، کسی حق تلفی نہیں کرتا، سب سے خیر خواہی کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، ترس کھاتا ہے، رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے۔ پھر لوگوں کی طرف سے بھی یہی رویہ ہوتا ہے۔ جب آدمی لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اور نفرت پیدا کیوں ہوتی ہے؟ برائیاں دیکھ کے، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر وہ خامی ہے، اس کے وہ نماز نہیں پڑھتا، اچھا وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے، وہ ایسا ہے، اس کا رنگ اچھا نہیں ہے، اس کا قلب چھوٹا ہے، بہت ہے۔ تو برائیاں دیکھ دیکھ کے، سوچ سوچ کے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اچھائیاں دیکھ کے محبت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑی اچھائی کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، اشرف المخلوق ہے، سب سے اللہ کی بہترین مخلوق انسان ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت دی۔ تو ہر انسان کو سوچیں کہ وہ گدھے سے، گھوڑے سے، گائے سے، بھینس سے، بکری سے، پہاڑوں سے، دیواروں سے اب بہتر ہے یہ نہیں؟ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ بولتا ہے، اسے دل میں کلمہ ہے، ایمان ہے۔ یہ صفات دیکھیں مسلمانوں کے بارے میں، خاص طور پہ ماں باپ کے احسانات سوچیں، بہن بھائیوں کے احسانات سوچیں، دوست احباب کے، رشتہ داروں کے احسانات سوچیں کہ انہوں نے ہم پہ یہ احسان کیا، اساتذہ کے احسانات سوچیں، علم دیا، جہالت ختم کی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھائیاں دیکھنا، برائیاں نہ دیکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپس کی محبت کے فضائل ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ پڑھیں، سنیں اور آپس میں محبت پیدا کریں۔ کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مألف، کہ مومن تو محبت کا مرکز ہوتا ہے، ولا خیر، اور کوئی خیر نہیں ہے، فی من، اس شخص میں، لا یألف ولا یؤلف، جو محبت الفت نہیں کرتا اور دوسرے اس سے الفت نہیں کرتے۔ تو فرمایا مومن کو محبت کا مرکز ہونا چاہیے، محبتیں وہاں اکٹھی ہوں، ماں کی محبت، باپ کی، بیوی کی، شوہر کی، ماں باپ کی، بہن بھائی، سب کی محبت ہو، اس کے دل میں نفرت نہ ہو، اپنوں کی، غیروں کی، اپنی قوم کا نہیں ہے، برادری کا نہیں ہے، مسلک کا نہیں ہے، مذہب کا نہیں ہے، محبت ہو، انسان ہے یا مسلمان ہے، مرکز ہونا چاہیے۔ مرکز کیا ہوتا ہے؟ جہاں چیزیں بہت اکٹھی ہوتی ہیں، وہ کوشش بہت زیادہ ہو، کہتے ہیں مرکز ہے۔ تو اور پھر میں کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں، جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے۔ جو بندہ لوگوں سے محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، وہ لوگوں کے قریب جائے گا نہیں۔ اور دنیا دار الاسباب ہے، سبب کے درجے میں انسان کو ہر چیز بندوں کے ذریعے ملتی ہے۔ آپ کا وجود بنا ہے ماں باپ کے ذریعے، پرورش کس نے کی ہے؟ ماں باپ نے۔ جب تک انسان برسر روزگار نہیں ہوتا، اس کی ساری ضرورتیں پوری کون کرتے ہیں؟ ماں باپ۔ کھانا پینا، جوتا کپڑا، رہائش، تعلیم، جتنے اخراجات ماں باپ کرتے ہیں۔ اچھا آپ کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں، آپ کو وہاں سے کوئی وظیفہ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، تو جو بندہ آپ کو دے رہا ہے اس کا آپ کا احسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کوئی آپ کا کام کرتا ہے، آپ اسے پیسے دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو بندہ محبت نہیں کرے گا، نفرت کرے گا نا، وہ لوگوں سے دور رہے گا، لوگ اس سے دور رہیں گے۔ تو بندہ نفرت نہ کرے۔ ہاں انسانوں میں خامیاں ہوتی ہیں، بس تو سوچ لیں فلاں آدمی میں یہ کام برا ہے، وہ اچھا ہے، نہیں ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، بس اتنا سوچیں۔ وہ انسان ہی نہیں ہے، میں تو اس کو مسلمان ہی نہیں مانتا، مجھے تو اس کو ایمان میں شک ہے، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، ایسی باتیں نہ کریں۔ اللہ، انبیاء علیہ السلام، فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں۔ باقی جو انسان ہیں ان میں غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی میں ایک طرح، کسی میں دوسری طرح غلطی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ لوگوں کو حقیر بھی سمجھتا ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ دوسرا بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن لوگوں کو حقیر بھی نہیں سمجھتا،
کہتے ہیں نہیں میں تو گناہ گار بندہ ہوں، لوگ مجھ سے اچھے ہیں، نمازی بندہ ہے جی، میں تو گناہ گار آدمی ہوں. ایسے ہے نہیں، ہوتا ہے ایسے، کسی کو کسی نفرت نہ کریں. پھر فرمایا کہ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حب الاعمال الی اللہ تعالی. ابو ہریرہ سے، ابو ذر سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے عداوت رکھنا. اللہ کے لیے محبت کا کیا مطلب ہے؟ کہ آدمی کس سے محبت ہو؟ کسی نیکی کی وجہ سے. آپ کو کسی سے محبت ہے کہ بھئی یہ بندہ سچا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیانتدار ہے، خدا ترس ہے، سخی ہے، صاحب علم آدمی ہے، باعمل ہے، یہ اللہ کے لیے محبت ہے. اور نفرت ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو. ٹھیک ہے، نفرت مجھے، اور نفرت پھر انسان کی ذات سے نہ، اسے کام سے ہو. ایک آدمی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو اسی کہ بھی اس کے یہ کام برے ہیں، بس اس کی ذات سے نفرت تو نہیں ہے، اس کے کام، ان کاموں سے نفرت ہے. اگر وہ برے کام چھوڑ دے پھر نفرت قائم نہ رہے، وہ نفرت اللہ کے لیے ہوگی. پھر نفرت جو اللہ کے لیے ہے وہ حد کے اندر ہو، جتنی اللہ کے قانون نے اجازت دی نفرت کرنے کی اتنی اجازت ہو. یہ نہیں کہ آدمی گناہ کر رہا ہے آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اس پہ ظلم شروع کر دیں کہ تو جو اللہ کا نافرمان ہے اور مجھے اس سے نفرت اللہ کے لیے ہے. جو نفرت اللہ کے لیے ہوگی وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی. تو اللہ قانون نہیں کہتا کہ آدمی کسی کو گالیاں دے، کسی پہ ظلم کرے، اجازت نہیں دیتا. اس کی چغلیاں کرے، بندہ غیبت کرے، اس پہ ظلم کرے، مال چھین لے اس کو بدنام کرے، جھوٹے الزام لگائے اس پہ، اللہ قانون اجازت نہیں دیتا. پھر اس کے بعد اگلی فضیلت کیا ہے؟ عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امامہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احب عبد عبدا للہ، نہیں محبت کی کسی بندے نے کسی بندے سے اللہ کے لیے، الا اکرم ربہ عز وجل، مگر اس نے اپنے رب عز وجل کا اکرام کیا. جو بندہ کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے نا کہ اللہ کا بندہ ہے یہ، تو وہ حقیقت میں اللہ کی عزت کر رہا ہوتا ہے. حقیقت میں وہ جیسے کہ آپ کے چھوٹے بچے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، اسے کس لیے کرتا ہے؟ وہ آپ کی وجہ سے کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا چھوٹا بھائی ہے، وہ آپ کی چیز کی تعریف کرتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ سواری بہت اچھی ہے، تو حقیقت میں وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ نے اچھی سواری لی ہے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ بن جبل سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی، واجب ہو گئی میری محبت، للمتحابین فیہ، ان لوگوں کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں میری ذات کے لیے، والمتجالسین فیہ، آپس میں بیٹھتے ہیں میری رضا کے لیے، والمتزاورین فیہ، اور آپس میں ملاقات کرتے ہیں میری رضا کے لیے، والمتبادلین فیہ، اور آپس میں خرچ کرتے ہیں میری رضا کے لیے. جو لوگ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کی رضا خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے میری محبت اللہ ہمارے واجب ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں جو اللہ والے ہیں نا ان پہ یہ صادق آتی ہے بات. جو اللہ والے ہوتے ہیں، اساتذہ، شاگرد ہیں، مشائخ ہیں، ان کے مریدین ہیں، ماں باپ اولاد سے جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، تو آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کے اللہ کی محبت واجب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفرت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے.